ہمارے ساتھ عامر الیاس رانا صاحب موجود ہیں، صحافی ہیں. بہت شکریہ آپ کا. میاں صاحب کے ساتھ آپ دبئی سے ابھی فلائی کر کے آئے بھی، آپ نے حالات بھی دیکھا ہوگا. اور میرے ساتھ شیخ روہیل اصغر صاحب بھی موجود ہیں. میں ان سے میاں صاحب کی اب اسٹریٹجی کیا ہے، تو شیخ صاحب سے شروع کر لوں، مسلم لیگ نون سے. شیخ روہیل صاحب، کیا اسٹریٹجی ہے؟ اب آپ کیا دیکھ رہے ہیں، کیا کر ہوگا اگلے چند دنوں میں؟ میں لیگل بات نہیں کر رہا، میں سیاسی بات کر رہا ہوں. سیاست میں آپ کیا کریں گے میاں صاحب؟ کاشف، میں آپ کو گزارش کروں. جی سر. جیسے کاشف واسی ہے نا، جی جی، اس کا بھی ایک ماضی ہے. میں ہوں، میرا بھی ایک ماضی ہے. اسی طرح میں ہر کوئی طرح آپ کی طرح اتنا عقل مند تو نہیں ہوں، نہ ہی میرے میں کوئی شعور ہے، نہ ہی کوئی دانش ہے. میں صرف یہی بات کہتا تھا کہ ہر کسی شخص کا ایک ماضی ہوتا ہے، اور لوگ اس کے ماضی سے اخذ کرتے ہیں کہ اس شخص نے ماضی میں کیا کیا تھا اور حال میں کیا کرے گا اور آگے مستقبل میں کیا کرے گا. تو میں بارہا یہ بات کہتا تھا کہ لوگوں کو اللہ کے فضل سے اس کی شخصیت پہ، میاں صاحب کی شخصیت پہ اعتماد ہے. تو وہی آپ کے سامنے آیا. اب رہ گیا کہ وہ کیا کریں گے. اب سیاست میں میں بلکہ 2-3 دن پہلے میں نے کاشف کی بات کی تھی کہ آپ نے ایک چیز دیکھی. کسی نے مجھ سے ایک سوال کیا، آپ جیسے وہ بڑے سمجھدار تھے، انہوں نے مجھ سے سوال کیا، تو میں نے ان سے سوال کیا کہ میں نے کہا آپ کو ان کی تقریر کچھ مختلف لگی؟ انہوں نے کہا جی کس حوالے سے؟ میں نے کہا اخلاق کے حوالے سے، تہذیب کے حوالے سے، بردباری کے حوالے سے. آپ کو لگا نا ایک میچور آدمی کو الفاظ استعمال کر رہا ہے؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آپ ذہن میں رکھیں، پورے پاکستان میں ایک میسج یہ گیا کہ میاں نواز شریف صاحب اپنے صبر کا دامن، اپنے اخلاق کا دامن، اپنے برداشت کا دامن نہیں چھوڑتے. یہ بہت ضروری ہے. عباسی، یہ پچھلے کچھ دیر میں، کچھ عرصے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ سیاست میں بھی ایک عجیب و غریب قسم کی ایک چیز آتی تھی، بدتمیزی، بد اخلاقی، پتہ نہیں کیا میں کیا کہوں. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا نا، منظر تو آپ کے سامنے آ جاتے ہیں نا ٹاک شوز کے، جو کچھ ہو رہا ہے بس کس قسم کی گالی گلوچ، ہاتھا پائی. تو اس چیز کو ختم کرنا چاہیے، اور وہ میں نہیں کر سکتا، آپ کر سکتے ہیں یا لیڈران کر سکتے ہیں. تو مطلب آپ کے بیہیویئر سے لوگ سیکھیں گے نا. تو باقی رہ گیا، اب آپ آ جائیے سیاسی طور پہ. سیاسی طور پہ میاں صاحب کا یہ ماننا ہے کہ سیاست کو پاکستان کی ایک مضبوط ستون بننا چاہیے، اور وہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب آپ بہتری کی طرف پازیٹو سوچ کے ساتھ آپ آگے بڑھیں. یہ پازیٹو سوچ کی مجھے تعریف کر کے بتائیں نا. پازیٹو سوچ کیا ماضی سے مختلف ہوتی ہے یا کیا کہتے ہیں پازیٹو سوچ؟ میں نے آپ کو کیا، مجھے جب لوگ یہ کہتے ہیں نا جی یہ چیلنجز ہیں، میں نے کہا وہ چیلنجز آپ کے سامنے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن آپ کو اپنی اس جمہوری عمل کو، آپ کو اس کو مضبوط کرنا ہے. اور وہ کون کرے گا؟ وہ آپ، میں نہیں، کاشف میں تو نہیں کر سکتا نا، میں کوئی ڈیسیژن میکر تو نہیں ہوں. اس کے لیے ہمارے قائدین کو بہت بڑا رول ادا کرنا ہے تاکہ اس ملک میں ایک لیکن نظام ہو. شیخ صاحب، آپ جانتے ہیں ہم اکثر بیٹھتے بھی ہیں، گپ بھی لگا لیتے ہیں آپ کے ساتھ، ہم بیٹھ کے جی مہربانی اور روٹی ٹکر بھی کھا لینے ہم منڈے جب موقع ملتا ہے. لیکن آپ کو بھی پتا ہے اور ہمیں بھی پتا ہے کہ اس ملک میں پالیٹکس ہوتی ہے، اور اس کے اپنے لوازمات ہوتے ہیں. ایک جس کو آپ کہتے ہیں سیاسی فہم اور سوچ والی بات. ابھی آج میں پیپلز پارٹی کے دوستوں سے بات کر رہا تھا، قائرہ صاحب تھے، چاند صاحب تھے، انہوں نے کہا جو ملک کو ٹھیک کرنا یا نظام کو ٹھیک کرنے والی پالیٹکس، اس کی بحث کچھ اور ہوتی ہے. جب آپ نے صرف حکومت بنانی ہے، اس کی بحث کچھ اور ہوتی ہے. یہ کون سی بحث ہے اس وقت جو پاکستان میں چل رہی ہے آپ کے خیال؟ میں دیکھیں نا، آپ نے 2 ایسے نام لیے جو بہت قابل لوگ ہیں. میں ان کے ساتھ کیسے اپنا بحث کر سکتا ہوں یا ان کے نقطے سے اعتراض کر سکتا ہوں؟ تو جو کہہ رہے ہوں گے بالکل درست کہہ رہے ہوں گے. اور مجھے نہیں سمجھ آتی، موقع تو سب کو ملا تھا، اپنے اس موقع کو آپ نے کیوں گوا دیا؟ آپ جو ٹھیک کر لیتے، بہتر کر لیتے، اس میں کوئی پختگی لے آتے. آپ باتیں، میں وہی عرض کر رہا ہوں کاشف، باتیں کرنا بہت آسان ہوتا ہے. اس وقت بھی آپ دیکھ لیجیے نا کہ پہلے تو یہ سر پہ بازو رکھا ہوا تھا، ہاتھ رکھا ہوا تھا جی میاں صاحب آ نہیں رہے، میاں صاحب چلے گئے، میاں صاحب نہیں آئیں گے، میاں صاحب آئیں گے. اب میاں صاحب آ گئے تو اب دوسری طرف شروع ہو گئے. اب کسی طرف تو چین لینے نہیں یار. ابھی آئے ہیں، ابھی انہوں نے، لیکن ان کا یہ موقف نہیں تھا. میں صرف آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہی 2 راستے ہیں نا. جب آپ لیڈرشپ کے کردار کی بات کرتے ہیں،
جی تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ لیڈرشپ کا کردار حالات کے تناظر میں ہے کیا؟ کیا وہ سب کو آپ کہہ رہے ہیں سب کو جوڑنے کی بات کریں، اخلاقیات کی بات کریں، سب کو ٹھیک کریں، یا پھر یہ ہے کہ ہاں جی وہ پھر حکومت بنانی ہے تو اس کے اپنے لوازمات ہیں؟ پھر اب میں یہ تو پوچھوں کہ آپ سے کس طرف جا رہا ہے اس سے؟ اٹس ٹو ارلی، بہت جلد ہے یار، کوئی بھی نتیجہ نکالنے کے لیے بہت جلدی ہے. ویسے آپ تو ہے ماشاءاللہ سمجھدار ہو، لیکن ہمیں ہر کام کا نتیجہ نکالنے میں بہت جلدی ہوتی ہے. حالانکہ یہ نہیں ہے، آئے ہیں انہوں نے ایک تقریر کی، اپنا میسج انہوں نے عوام کو دیا، اور اپنا ایک رویہ جو تھا اسی رویے کے اندر انہوں نے بات کی. اب آگے دیکھیے نا، اب آہستہ آہستہ جب وہ اس مسائل سے اپنے سے باہر نکلیں گے، وہ ملک کی بات کریں گے، ملک کے عوام کی بات کریں گے، وہ سندھ کی بات کریں گے، بلوچستان کی بات کریں گے، فرنٹ KPK کی بات کریں گے، پنجاب کی، گلگت کی. مطلب وہ کوئی ایک خطے کے یا ایک صوبے کے یا ایک علاقے کے لیڈر نہیں ہے، وہ پوری اپنے اس پاکستان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں نا. آہستہ آہستہ آپ کو ان کی پالیسیز نظر آنی شروع ہو جائیں گی، لیکن تھوڑا سانس لیجئے، ان کو بھی سانس لینے دیں یار. اب آپ اندازہ کیجئے نا، میں ویسے یہ نہیں کہ میں آپ کو سینٹیمنٹل کر رہا ہوں یا میں ایموشنل کر رہا ہوں، لیکن ایک بندہ جس نے اپنے باپ کو لحد میں اتارا تھا، اپنے باپ کی قبر گیا، اپنی ماں کی قبر پہ گیا جس کو نہیں لحد میں اتارا، اپنی بیگم کو لحد میں نہیں اتارا جس کے ساتھ اتنی بڑی رفاقت تھی. ابھی تھوڑا سا اس کو اس ڈائلما میں ان کو تو اتارا، وہ اس وقت پاکستان میں تھے لیکن جیل میں تھے، وہ ان کو پرول پہ رہا کیا گیا تھا. میں وہی عرض کر رہا ہوں نا، کبھی تھوڑی دیر آپ ذرا صبر کیجیے، تھوڑی دیر صبر کر لیجیے، بس آہستہ آہستہ آپ کو. مجھے چلے ایک اور سوال پوچھ لیتا ہوں، مجھے بتائیں مینار پاکستان سے آپ کیا میسج لے کے جا رہے ہیں؟ میں نے تو آپ کو گزارش ہی ہے کہ مجھے تو کم از کم یہ ہے کہ میں پر امید ہوں اللہ فضل سے کہ انشاءاللہ وہ اس ملک کے لیے بہتر سوچیں گے، اور اس ملک کے لیے، ملک کی سیاست کے لیے بہتر سوچیں گے. یہ آپ یہ ذہن میں رکھیں، ان کا ہر قدم جو ہے، میں یہ نہیں کہ میں کوئی نون لیگ کے ساتھ ہوں یا میں اس لیے بات کروں، لیکن میری عادت ہے میں خام خواہ کسی کو تنقید کا نشانہ نہیں بناتا. آپ دیکھ لیجیے اتنی دیر سے میں آپ سے بات کر رہا ہوں، کہیں آپ نے کسی ایسے شخص کی میرے زبان سے بات سنی؟ حالانکہ اس بندے نے مجھے خود ذاتی طور پہ بہت زج کیا، تنگ کیا، لیکن میں نہیں کرتا. اس لیے نہیں کرتا کہ مجھے آگے چلنا ہے، اپنے لوگوں کو لے کے آگے چلنا ہے. ٹھیک، سب آگے چلنا ہے، لیکن میں اس پہ نظر رکھتے ہیں. شیخ صاحب بہت شکریہ.